الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ عزیزان گرامی، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، سورہ نساء کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہے، اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے معاشرتی برائیوں کی اصلاح فرمائی ہے۔ گزشتہ جمعے پر جو بات آپ کے سامنے عرض کی جا رہی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، کہ ان عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ بھلے انداز میں، اچھے انداز میں زندگی بسر کرو۔ اب بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے میں، بھلے انداز میں زندگی گزارنے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کی طرف سے، بیوی کی ذات میں، اس کے مزاج میں کوئی بات، کوئی عادت، کوئی خصلت، کوئی وصف ایسا ہوتا ہے کہ جس سے شوہر کو نفرت ہوتی ہے، اور بسا اوقات کسی ایک خصلت کی وجہ سے، کسی ایک عادت اور وصف کی وجہ سے میاں بیوی کا دل نہیں مل پاتا۔ تو اس وجہ سے جو شوہر ہے وہ
اچھے انداز میں زندگی نہیں گزارتا، بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، اس کے ساتھ رہن سہن اس کا اچھا نہیں ہوتا، بات چیت کرنے کا انداز ٹھیک نہیں رہتا، تو اسی کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، بس اگر تمہیں ناپسند ہو وہ عورتیں، یعنی کسی وجہ سے، کسی خصلت کی وجہ سے، کسی ایک وصف کی وجہ سے، کسی ایک عادت کی وجہ سے، یا کوئی بھی بات ہو سکتی ہے کہ تمہیں وہ چیز ناپسند ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو عین ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، تمہارے نزدیک ناپسند ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس میں خیر کثیر رکھی ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا ایک نفسیاتی علاج بتایا ہے، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کہ کوئی مومن کسی مومنہ عورت سے، کسی مومنہ مسلمان بیوی سے بالکلیہ نفرت اور بغض نہ رکھے، اس لیے ان کرہ منہا خلقا، اگر اس میں اس کی کوئی ایک عادت، کوئی ایک خصلت، کوئی ایک وصف اور صفت اگر تمہیں ناپسند ہے، ورضی منہا آخر، تو ضرور کوئی دوسرا وصف، دوسری عادت پسند بھی ہوگی۔ تو لہذا اگر کبھی ذہن کے اندر یہ بات آئے اور شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ اس کی تو فلاں بات اچھی نہیں ہے، اس کی فلاں عادت ٹھیک نہیں ہے، اس کی فلاں خصلت اور وصف ٹھیک نہیں ہے، تو فوراً کوئی دوسری بات ہمیں سوچنی چاہیے۔ اگر ذہن میں یہ بات آ گئی کہ حسن و جمال میں کمی ہے، تو اس کی سیرت پر غور کیجیے کہ سیرت کے اعتبار سے اچھی ہوگی، اخلاق کے اعتبار سے اچھی ہوگی۔ کوئی ایک وصف برا ہے، کوئی ایک عادت بری ہے، فوراً دوسری عادت کو سوچئے، فوراً دوسری خصلت کو سوچئے، دوسرے وصف پر غور کیجئے کہ فلاں عادت اور فلاں وصف اس کا اچھا ہے، اس کی فلاں بات اچھی ہے۔ چنانچہ انسان جب ناپسندیدہ پہلو کو چھوڑ کر دوسرے پہلوؤں پر غور کرے گا تو دل کے اندر جو کراہت ہے وہ انشاءاللہ ختم ہوگی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ منفی سوچتے ہیں، جس طرح وہ مکھی ہمیشہ گند پہ جا کے بیٹھتی ہے، یہی ہمارا بھی حال ہے، منفی دیکھتے ہیں، منفی سوچتے ہیں اور منفی ہی سننا پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ بیوی کے اندر بھی اس کی منفی باتوں کو دیکھتے ہیں، منفی پہلوؤں کو سوچتے ہیں، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی، فلاں نہیں کرتی، کبھی بھی اس کے مثبت پہلوؤں پہ غور نہیں کرتے کہ اس کے مثبت پہلو کتنے ہیں، اچھے پہلو کتنے ہیں۔ اور انسان جب بیوی کے مثبت پہلوؤں پہ غور کرے گا، اس کے اچھے پہلوؤں پہ غور کرے گا، تو انشاءاللہ دل کی کراہت دور ہوگی۔ تو اس لیے گزشتہ جمعے پر بھی میں نے واقعہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیوی، میری بیوی کے اندر فلاں بات جو ہے وہ بری ہے،
اس کی فلاں عادت بری ہے، مجھے وہ اچھی نہیں لگتی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اسے طلاق دے دو۔ اگر وہ اچھی نہیں ہے تو اسے طلاق دے دو۔ عرض کرنے لگا نہیں، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، اس کے بغیر کام بھی نہیں چلتا، گزر بسر بھی اس کے بغیر نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ امسک، پھر اسے روک کے رکھو۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کامل نہیں ہوتا، کامل ذات صرف اور صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی انسان کامل نہیں ہوتا، اس میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا جب بیوی کا کوئی منفی پہلو سامنے آ جائے، کوئی بری عادت، کوئی بری خصلت، شیطان وسوسہ ڈال دے، ذہن میں بات آ جائے اور اس کی وجہ سے دل کے اندر کراہت پیدا ہونے لگے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج بتایا ہے، وَرَضِيَ مِنْهَا آخر، کہ دوسری کوئی ایسا وصف ضرور ہوگا، ایسی خصلت کوئی ضرور ہوگی، کوئی ایسی عادت ضرور ہوگی کہ جو اچھی ہوگی، جو پسند ہوگی۔ اور یہ ہوتا ہے، کسی عورت میں ساری کی ساری برائیاں نہیں ہوتی، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں۔ وہ گھر سنبھالتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، ان کی پرورش کرتی ہے، ہمارے لیے کھانا بناتی ہے، کپڑے دھو دیتی ہے، کتنے معاملات اور کتنے کام ہیں جو اس نے سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو لہذا جب بھی کوئی ایسی بات ہمارے سامنے آئے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے اس فرمان کو سامنے رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیں، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا ورضی منہا آخر، کہ اگر کوئی ایک خصلت ناپسند ہے تو ضرور کوئی دوسری عادت پسند ہوگی، تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا۔ یہ جو بے رخی ہے ختم ہوگی، ناپسندیدگی ختم ہوگی، اور دلوں کے اندر جو میل آ گیا ہے اور دلوں کا کنیکشن جو ٹوٹ چکا ہے، تو اس لیے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تمہیں ناپسند ہو، فَعَسَىٰ، تو ممکن ہے أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کہ ایک چیز ناپسند ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس میں خیر کثیر رکھی ہو۔ ایک چیز ناپسند ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے اس کے مقابلے میں خیر کثیر اس کے اندر رکھی ہو۔ فرمایا وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم نے ارادہ کر لیا استبدال زوج مکان زوج، ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو لانے کا، بیوی کو بدل کر دوسری بیوی لانے کا اگر تم نے ارادہ کر لیا، یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے، نکاح اس لیے نہیں کیا جاتا کہ اسے توڑا جائے، یہ نکاح کے بندھن اس لیے نہیں ہوتے، یہ کہ گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے کہ جب چاہا جوڑ دیا، جب چاہا توڑ دیا۔ تو نکاح جب کیا جاتا ہے تو ساتھ نبھانے کے لیے کیا جاتا ہے، دنیا آخرت میں ساتھ نبھانے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن بسا اوقات صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے اور گزر بسر انتہائی کسی عورت کے ساتھ مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی ہے، اس دین اور شریعت کے اندر تمام باتیں موجود ہیں، وہ ہماری زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتی ہے، ہماری زندگی کے ہر مسئلے کا حل اللہ رب العزت نے ہمارے دین کے اندر رکھا ہے۔ کب طلاق دینی ہے، کب نہیں دینی، کن صورتوں میں دے سکتے ہیں، کن صورتوں میں نہیں دے سکتے، ہر چیز کو بیان فرمایا ہے۔ تو طلاق کا یہ آپشن اللہ رب العزت نے مرد کو دیا ہے کہ اگر ناگزیر حالات ہو جائیں، صورتحال انتہائی گمبھیر ہو جائے اور ساتھ چلنا مشکل ہو جائے، تو پھر اس نکاح کے بندھن کو ختم کرنے کا طریقہ بھی ہے۔ اور جس طرح یہ مرد کو دیا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ عورت کو بھی دیا ہے کہ اگر کوئی مرد نہیں دے رہا ہے اور عورت کی زندگی اس کے ساتھ مشکل ہے، وہ اس کے ذاتی حقوق تک نہیں ادا کرتا،
سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی وہ لائن پہ نہیں آ رہا ہے، تو پھر اللہ نے شریعت نے اسے خلا کا آپشن دیا ہے، بیوی کو خلا کا آپشن دیا کہ وہ خلا کے ذریعے سے اپنی جان چھڑا سکتی ہے۔ تو شریعت الحمدللہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس میں ایک دفعہ کوئی بندہ بندھن کے اندر بندھ گیا تو اس کے بعد دوبارہ ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ ہندوؤں کے اندر ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جو بندھ گیا سو بندھ گیا۔ دین اسلام میں ایسی کوئی قدغن نہیں ہے۔ فرمایا کہ ویسے طلاق یہ اللہ رب العزت کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے۔ فرمایا کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مغبوض چیز اللہ کے نزدیک طلاق دینا ہے۔ تو حتی الامکان انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ طلاق سے بچے، طلاق تک نوبت نہ جائے۔ لیکن اگر صورتحال ایسی بن ہی جائے تو پھر اسلام نے، دین نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ پھر طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تینوں فائر اکٹھے نہ کھول دے، غصہ، جلال، عدم برداشت، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں دین کے اندر طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر انتہائی ناگزیر حالات ہو جائیں اور طلاق دینا ضروری ہی ہو جائے، پھر فرمایا کہ ایک طہر میں ایک طلاق دو۔ طہر کہتے ہیں عورت کے پاکی کے دن، عورت کے جو پاکی کے دن ہیں ان پاکی کے دنوں میں ایک طلاق دو، بس دے کے چھوڑ دو۔ اب اگر بعد میں صورتحال تبدیل ہوئی، دل کی حالت تبدیل ہوئی، غصہ ٹھنڈا ہوا اور صلح صفائی کی کوئی صورت نکلی تو رجوع کرنے کا اختیار ہے، بغیر کسی نئے نکاح کے اس بیوی سے رجوع ہو سکتا ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر ایک طلاق دے کے چھوڑ دیں، جب اس کی عدت گزر جائے گی خود بخود اسے طلاق بائن پڑ جائے گی۔ طلاق بائن جس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کا فائدہ بھی یہ ہوتا ہے بالفرض والمحال، بعد میں دوبارہ کوئی مصالحت کی شکل بنتی ہے تو اب نکاح کے ذریعے سے رجوع ہو سکتا ہے۔ عدت کے دوران بغیر نکاح کی رجوع ہو سکتا تھا طلاق رجعی میں، اور جب طلاق رجعی کی عدت گزر گئی تو وہ طلاق بائن بن جاتی ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب اگر رجوع کرنا چاہے تو اب نئے مہر، نئے نکاح کے ساتھ، نئے ایجاب و قبول کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، دوبارہ نکاح ہو جائے گا۔ تو یہ ایک طریقہ ہمیں دیا ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق، بس دے کے چھوڑ دیں، بات ختم۔ لیکن ہمارا غصہ اتنا، عدم برداشت ایسی کہ جب بولنے پہ آئے تو پھر نہیں دیکھتے کہ ہم بول کیا رہے ہیں۔ ایک ہی جملے کے اندر 3 فائر کر دیے، 3 طلاقیں دے ماری، اور پھر اس کے بعد برادری بیچ میں آ جاتی ہے، لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں، عورت دا کے بنسی، زنانی دا کے بنسی، بچیاں دا کے بنسی، فلانے کا کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا۔ بھائی دین کا کیا بنے گا، شریعت کا کیا بنے گا؟ وہ فلانا کہتا ہے، یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے، دین کہتا ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد رجوع نہیں ہے۔ فلانا جو کہتا ہے سو کہتا رہے، یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے، حلال و حرام کی باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے، بیویوں سے زنا کریں گے۔ بیویوں سے زنا کیسے ہوتا ہے؟ بیوی تو حلال عورت ہے۔ محدثین نے اس کی کئی وجوہات بیان فرمائی ہیں، کئی تشریحات کی ہیں، کئی مطالب اس کے بیان کیے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ عورت اس کی بیوی نہیں ہوگی، بظاہر میاں بیوی بن کے رہ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ کی نظر میں، اللہ کے نبی کی نظر میں، دین و شریعت کی نظر میں وہ عورت اس کی بیوی نہیں ہوگی اور وہ اس کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوگا، وہ میاں بیوی بن کے رہ رہے ہوں گے۔ اب ان کی یہ زندگی زنا والی زندگی ہے، ایک حرام زندگی ہے، ان کا یہ تعلق زنا والا تعلق ہے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو
تو اس لیے ہمیں دین سیکھنا چاہیے، خصوصاً ہمیں نکاح و طلاق کے مسائل سیکھنے چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، اپنی بچیوں کو سکھانا چاہیے۔ اس وقت جہالت کا ایسا دور ہے دینی اعتبار سے، اور دین سے بیزاری کا ایسا دور چل رہا ہے یہ کہ لوگ ان چیزوں کو اپنی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ نہ مرد کو پتہ ہے کہ غصے کے عالم میں کیا بول رہا ہوں، اور میرے بولے ہوئے ان الفاظ سے ہوتا کیا ہے، نہ اس عورت کو پتہ ہے کہ میاں نے یہ جو لفظ بولے ہیں اس کا اثر کیا ہے شریعت کی نظر میں۔ چنانچہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، اور شریعت کی نظر میں ان کا نکاح ٹوٹ چکا ہوتا ہے، مگر وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ سنا ہوا تھا کہ طلاق صرف لفظ توئے لام کاف بولنے سے ہوتی ہے، کہ توئے لام کاف والا لفظ بولا طلاق تو پھر طلاق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور لفظ ہی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ بھی الفاظ طلاق ہے جنہیں الفاظ کنایہ کہا جاتا ہے، اور الفاظ کنایہ کے ذریعے سے جب کوئی بندہ، کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے لفظ کنایہ بول دے تو لفظ کنایہ بولنے سے طلاق رجعی نہیں ہوتی، طلاق بائن پڑتی ہے، اسی وقت نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ان جانے صاحب نے کہ پتا کہ جب لفظ میں لڑائی بھیڑ بیچ بولیا وہ لفظ الفاظ کنایہ چو آئی، وہ لفظ کنایہ ہے، شریعت کی نظر میں اس سے طلاق بائن پڑتی ہے۔ اس بیوی کو کیا پتا غصے میں، فون پہ، لڑائی جھگڑے میں، آمنے سامنے شوہر نے جو لفظ بولنے ہیں یہ الفاظ کنایہ میں سے ہیں، شریعت کی نظر میں ان کے بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے نکاح و طلاق کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے کان تو تب کھڑے ہوتے ہیں جب لفظ توئیں لام کاف والا بولا جاتا ہے، توئیں لام کاف والا لفظ طلاق بولا تب کان کھڑے ہوتے ہیں کہ کچھ ہوا ہے۔ اگر توئیں لام کاف والا لفظ طلاق نہیں بولا، کوئی اور الفاظ کنایہ استعمال کر دیا، نہ اس کو پتہ ہے نہ اس کو پتہ ہے کہ میاں بیوی بن کے رام دے پہ تعلقات چل رہے ہیں۔ ایسے ہی لفظ ایک شخص نے بولا اور 6 مہینے کے بعد میں نے اس کو بتایا کہ 6 مہینے پہلے تیری بیوی کو طلاق بائن پڑی تھی، 6 مہینے سے تم میاں بیوی نہیں ہو۔ یہ ہمارے للہ کا واقعہ آج سے 8 سال پہلے، 9 سال پہلے۔ پھر میں نے اسے دارالافتاء کا نمبر دیا کہ میں تو ایک عام سے سادہ سا مولوی ہوں، ایک طالب علم ہوں، میں نے اسے دارالافتاء کا نمبر دیا کہ وہاں پہ رابطہ کریں اور یہ ساری صورتحال بتائیں جو اس نے الفاظ بولا تھا۔ غصے کے عالم میں، لڑائی جھگڑے میں، ماں ایک طرف ماں تھی ایک طرف بیوی تھی، ماں کی سائڈ پہ اور اس نے بیوی کو ایسے لفظ بول دی جو لفظ طلاق تو نہیں تھے لیکن وہ الفاظ کنایہ میں سے تھے، لیکن اسے نہیں پتا کہ ان سے کچھ ہوتا ہے۔ مفتیان کرام سے رابطہ کیا، انہیں اپنی صورتحال بتائی کہ یہ لفظ میں نے اس انداز میں بولے تھے، صورتحال یہ تھی۔ انہوں نے 2 دن کا وقت مانگا، مفتیوں کا پورا پینل بیٹھا، اس کے اوپر تحقیق ہوئی، ریسرچ ہوئی۔ 2 دن کے بعد اس نے فون کیا، انہوں نے کہا آپ کے محلے کے جو مولوی صاحب نے بتایا ہے 6 مہینے پہلے تیری بیوی کو طلاق ہو گئی تھی، 6 مہینے سے تم میاں بیوی نہیں ہو۔ اب یہ کیا رشتہ حلال تھا؟ حضور نے جو فرمایا قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کر رہے ہوں گے تو اور کیا صورت ہو سکتی ہے؟ ایک صورت یہ بھی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، کون فکر کرے گا؟ آپ کی بیٹی جس کے نکاح میں ہے، آیا وہ اس کی بیوی رہی بھی ہے کہ نہیں؟ اس کی کون فکر کرے گا؟ میرا بہنوئی، میرا داماد، میری بیٹی، میری بہن، کیا وہ نکاح کے رشتے میں بندھے ہوئے بھی ہیں کہ ٹوٹ گیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بیٹی کو دین سکھانے سے سمجھ میں آئے گا، اور اتنا دین سکھانا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے کہ وہ اپنا حلال حرام جان سکے کہ کس صورت میں شوہر کے ساتھ رہنا میرے لیے حلال ہے اور کس صورت میں حرام ہے، کب یہ رشتہ حرام ہو جاتا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر بندہ راعی ہے،
ہر بندہ نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں کل قیامت کے دن باز پرس کی جائے گی، پوچھا جائے گا۔ اور ایک والد کی رعیت اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، گھر کے ماتحت افراد اس کی رعیت ہیں۔ اگر اس کی دینی تربیت نہیں کی، اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا، نکاح و طلاق کے مسائل نہیں سکھائے، ازدواجی زندگی کے مسائل نہیں سکھائے، اور پھر ان کے اندر کوتاہی ہوئی ان سے، اور ناسمجھی کی وجہ سے وہ کسی حرام رشتے کی طرف چلے گئے، تو جہاں وہ خود قصوروار ہوں گے وہیں والدین بھی قصوروار ہوں گے، کہ ان کی ذمہ داری تھی، جس طرح میٹرک کرائی تھی، جس طرح ایف اے کرایا تھا، بی اے کرایا تھا، اسی طریقے سے دین کی سمجھ بھی دینی تھی۔ دنیا کے اندر ہم میٹرک کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں، ایف اے بی اے کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں، وہ ہماری ضرورت ہے کہ کچھ دنیا داری بھی کرنی ہے، کہ دنیا داری کی بھی سمجھ آ جائے، دنیا کے اعتبار سے اپنے نفع نقصان سمجھ میں آ جائے، وہ ہماری ضرورت ہے، وہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے، یہ کتاب مقصد ہے ہمارا۔ اس کتاب کو اللہ نے سیکھنے کے لیے نازل کیا ہوا ہے، پڑھنے کے لیے نازل کیا ہوا ہے، سمجھنے کے لیے نازل کیا ہوا ہے، عملی زندگی کے اندر لانے کے لیے نازل کیا ہوا ہے۔ اور یہ عملی زندگی کے اندر کب آئے گی؟ جب اس کے ترجمے کو سیکھا جائے گا، اس کی تفسیر کو سیکھا جائے گا، اس کے احکام کو سیکھا جائے گا۔ یہاں جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ خلاصہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی باریکیوں کے اندر نہیں جا رہے ہوتے۔ مدرسے میں اس کی تفصیل پڑھائی جاتی ہے، مدرسے میں اس کے نکات کو بیان کیا جاتا ہے، ایک ایک چیز بچیوں کو بتائی جاتی ہے۔ الفاظ طلاق کون سے ہیں، الفاظ کفر، آپ کو پتہ ہے کہ الفاظ کفر کون سے ہیں؟ بندہ کون سا لفظ بول دے تو کافر ہو جاتا ہے؟ ہمیں تو الفاظ کفر کا نہیں پتہ ہے، کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں لوگ۔ وہ جو میاں بیوی آپس میں بول گئے ہیں، پتہ نہیں ان میں سے کون سا جملہ کفر تھا، وہ مسلمان بھی رہا ہے کہ نہیں رہا؟ تو یہ سیکھنا پڑتا ہے، اپنے بچوں کو سکھانا ہے، اپنی بچیوں کو سکھانا ہے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے علاقے میں یہ مدرسہ دیا ہے کہ ہماری بچیوں کو پڑھنے کے لیے دور دراز کے سفر نہیں کرنے پڑتے، گھروں سے باہر نہیں رہنا پڑتا۔ اس گئے گزرے دور کے اندر ہمارے ان علاقوں کے اندر، گاؤں دیہاتوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ تعلیمی درسگاہیں دے دی ہیں۔ آئیے مدرسوں کے اندر داخلہ لیجئے، بچیوں کو بھیجیے، نئے داخلے شروع ہو چکے ہیں مدرسہ کے اندر، کہ وہ کچھ نہ کچھ تو واقفیت حاصل کریں نا اپنے دین سے۔ تو فرمایا اگر تم نے ارادہ کر لیا استبدال زوج مکان زوج، میں عرض یہ کر رہا تھا طلاق اللہ کے نزدیک مبغوض چیز ہے، لیکن ناگزیر وجوہات کی بنا پر ارادہ کر چکے ہو، ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا، اس کا فیصلہ کر چکے ہو۔ فرمایا وآتیتم احداہن قنطارا، تو پھر جس بیوی کو چھوڑ رہے ہو، جس بیوی کو طلاق دے رہے ہو، ان کو جو تم نے مہر دیا ہوا ہے یا ہدیوں تحفوں کی صورت میں ڈھیروں مال دیا ہوا ہے، تو اس میں سے کوئی بھی چیز واپس نہیں لینی۔ جس عورت کو چھوڑ رہے ہو پھر اس سے کوئی چیز واپس نہیں لینی۔ فرمایا وآتیتم احداہن قنطارا، اور تم دے چکے ہو ان بیویوں میں سے کسی کو قنطارا، ڈھیروں مال۔ ڈھیروں مال بھی اگر تم نے دیا ہوا ہے نا، لاکھوں کروڑوں اربوں کے حساب سے بھی تم نے ان کو مال دیا ہوا ہے، فرمایا فلا تاخذوا منہ شیئا، تو اس میں سے کوئی چیز واپس نہ لینا، کوئی چیز واپس نہیں لینی ہے اس سے۔ اتاخذونہ بہتانا واثما مبینا، کیا تم لوگے بہتان کے ذریعے اور کھلے گناہ کے ذریعے، یعنی یہ جو تم مطالبہ کرو گے اس سے مہر کی واپسی کا، یا کوئی زیور شیور دیا ہوا ہے، کوئی ہدیہ تحفہ دیا ہوا ہے، کوئی بھی چیز دی ہوئی ہے، جب تم اس سے واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہو، کیا تم بہتان کے ذریعے واپس لے رہے ہو، کھلے گناہ کے ذریعے سے واپس لے رہے ہو؟ یعنی کیا عورت پہ بہتان رکھ رہے ہو؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت سے مہر تب ہی واپس لیا جا سکتا ہے، یا جو ہدیہ اور تحفہ اس کو دیا ہوا ہے وہ تب ہی واپس لیا جا سکتا ہے کہ جب اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہو۔ یہ پچھلی آیت میں ہم پڑھ کے آئے سے پیچھے، کہ اگر بیوی نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، ناجائز کام کا ارتکاب کیا ہے،
تو اس صورت میں اجازت ہوتی ہے شوہر کو کہ طلاق دینے کی صورت میں وہ اپنا مہر یا دیا ہوا مال واپس لے سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے، ویسے ہی کسی وجہ سے تم چھوڑ رہے ہو اور اس کی جگہ پہ دوسری بیوی کو لے کے آنا چاہتے ہو، تو اس صورت میں تمہیں کوئی چیز واپس لینی نہیں چاہیے۔ اگر تم واپسی کا مطالبہ کرو گے گویا تم اس کے اوپر بدکاری کا الزام لگا رہے ہو، کیونکہ بدکاری کی صورت میں واپس لیتے ہیں، اس کے علاوہ تو واپس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت ایک اور بات فرما رہے ہیں کہ کیسے تم لے سکتے ہو، فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ۔ ایک اور وجہ بیان فرما رہے ہیں، اخلاقی طور پہ بھی مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے نکاح کیا اور تم آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہو چکے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہو، ایک دوسرے کی قربت حاصل کی ہے، ایک دوسرے کے قریب رہے ہو، تو جب ایک دوسرے کے قریب رہ چکے ہو، ایک دوسرے سے قربت پا چکے ہو، تو پھر اخلاقی طور پہ بھی کیا جواز بنتا ہے کہ تم اس سے چیز واپس لو، تم اس سے نفع اٹھا چکے ہو۔ فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم کیسے واپس لے سکتے ہو، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ تم ایک دوسرے کے قریب ہو چکے ہو، ایک دوسرے کا قرب پا چکے ہو۔ ایک اور وجہ اللہ بیان فرما رہے ہیں، فرمایا وَأَخَذْنَا مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ تم کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم نے ان سے گاڑا اور پکا عہد کر رکھا ہے۔ وہ گاڑا اور پکا عہد کیا ہے؟ نکاح کی صورت میں تم نے جب نکاح کیا تھا تو ساتھ نبھانے کا عہد کیا تھا۔ نکاح اس لیے نہیں ہوتا کہ 4 مہینے واسطے، 1 سال واسطے، 10 سال واسطے، چھوڑن واسطے، اس لیے نکاح نہیں ہوتا۔ تو نکاح جب بندہ کر رہا ہوتا ہے اور قبول کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ تو تم نے اس کے ساتھ نبھانے کا عہد کر رکھا ہے، اب کسی وجہ سے وہ نکاح ٹوٹ رہا ہے اور وہ عہد ٹوٹ رہا ہے، تو اخلاقی طور پہ بھی اب یہ مناسب نہیں ہے کہ دیا ہوا مہر اور دیے ہوئے ہدیے تحفے اور دیا ہوا زیور تم اس سے واپس مانگو، یہ اخلاقی طور پہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اس طرح نہ کرو۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم کیسے واپس لے سکتے ہو، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ تم پہنچ چکے ہو، قرب حاصل کر چکے ہو ایک دوسرے کا، وَأَخَذْنَا مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم نے آپس میں ایک دوسرے سے پکا عہد لے رکھا ہے، گاڑا عہد لے رکھا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نکاح کے متعلق کچھ مسائل بیان فرما رہے ہیں کہ کن عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں اور کن عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، وہ کون سی عورتیں اور خواتین ہیں کہ جن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے۔ اس کی تفصیلات اگلی آیات میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو آئندہ جمعے پر عرض کیا جائے گا۔ جو کچھ بیان ہوا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا